بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمر بلاس اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر بلاس اپڈیٹس۔ ناظرین، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے خانہ کعبہ کی تعمیر اور اس کی تاریخ کے حوالے سے کچھ جڑی ہوئی ایسی باتیں جو آپ کے علم میں ہو سکتا ہے نہ ہوں۔ ناظرین، خانہ کعبہ کی تعمیر جو ہے وہ کل جو ہے وہ 11 مرتبہ ہوئی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم نے پڑھ رکھا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب اس کی بنیاد رکھی تھی اور ایک بادل کا ٹکڑا آیا تھا اور اس نے نشاندہی کی تھی اس جگہ کی، پھر آپ نے پر مارا اور کتابوں میں درج ہے کہ 7 زمینوں تک بنیاد جو ہے وہ رکھی گئی۔ تو سب سے پہلے پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بعد میں حضرت آدم علیہ السلام کی مدد بھی ہوئی، پھر وہ سارے پتھر اور پہلا جو خانہ کعبہ ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بنایا تھا۔ یعنی کہ ابتدا یوں کہہ لیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی تھی بنیادوں کی ساری، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو بھی گائیڈ کیا، رہنمائی کی، اور وہ بھی پتھر رکھتے گئے اور خانہ کعبہ جو ہے وہ بنتا گیا۔ اس طرح خانہ کعبہ کی تعمیر جو ہے وہ ایک دور میں حضرت شیس علیہ السلام نے بھی کی تھی، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کی، پھر امالکہ نے بھی بنوایا، پھر جرہم نے بھی تعمیر کیا، پھر قصی نے تعمیر کیا، اور پھر 8ویں دفعہ قریش نے اس کو تعمیر کیا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر نے تعمیر کیا تھا، پھر حجاج نے تعمیر کیا، اور اس کے بعد سلطان مراد رابع ابن سلطان احمد نے تعمیر کیا تھا، اور یہ بادشاہ سلاطین آل عثمان سے تھا۔ ناظرین، سب سے پہلے تو حضرت آدم نے تعمیر کیا، وہ تو ہم نے پہلے بھی پڑھ رکھا ہے کہ یہ شروعات جب حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تھی، توبہ قبول ہوئی تھی، تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے جو علاقے سے لے کے حجاز میں گئے تھے اور وہاں پہ خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی تھی، اور اس کی تعمیر کے بعد پھر آپ کو یاد ہوگا حجر اسود جو ہے وہاں پہ ایک کونے میں لگایا گیا، اور اس کے بعد حضرت حوا سے ملاقات کروائی تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ لہذا خانہ کعبہ کی تعمیر کے ایک عرصہ بعد جب طوفان نوح آیا اور خانہ کعبہ جو ہے وہ عمارت جو ہے منہدم ہو گئی تھی۔ ہاں، البتہ جب حضرت ابراہیم کا دور آیا تو پھر وہاں پہ اسی مقام پہ بنیادیں جب کھودی گئیں تو نیچے جو ہے وہ ساری کی ساری وہی بنیادیں موجود تھیں، تو پھر وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ اور یہ جو تعمیر تھی یہ آپ یوں سمجھ لیجئے صرف پتھر ہی رکھے ہوئے تھے، اور اس میں کوئی مٹی یا چونے وغیرہ کی کوئی آمیزش شامل نہیں تھی۔ خانہ کعبے کے اندر ناظرین دائیں جانب جو ہے وہ 3 گز کا ایک گہرائی والا ایک گڑھا کھودا گیا تھا جو کہ کنویں کی مانند تھا۔ اس دور میں ہوتا یہ تھا کہ خانہ کعبہ کے کو لوگ نظر و نیاز بھی دیتے تھے، خزانہ اسے آپ یوں کہہ لیں کہ کہتے کہ جو بھی نظر و نیاز ہوتی وہ اس کنویں میں ڈال دیتے تھے۔ اور خانہ کعبہ کی ناظرین اس دور میں چھت نہیں تھی، اس میں کوئی لکڑی کا دروازہ نہ تھا۔ لوگ بڑے ایماندار تھے، دیانتدار تھے، اور کسی کو بھی کوئی چوری یا خیانت کا ایسا شبہ نہ ہوتا، لہٰذا لوگ آتے، اپنی نظر و نیاز وہاں دیتے، اور پھر وہ چلے جاتے تھے۔ اور ناظرین، خانہ کعبہ کی تعمیر میں 5 پہاڑوں کے پتھر استعمال ہوئے تھے، ایک طور سینا، پھر طور زیتا، پھر لبنان سے پہاڑ ایک تھا، پھر جودی پہاڑ، اور 5واں جو غار ہرا والا پہاڑ ہے۔ یہ جو طور سینا اور طور زیتا ہے بیت المقدس میں 2 پہاڑ ہیں، اور لبنان اور شام میں ہیں، اسے جبل الاولیاء بھی کہتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے خانہ کعبہ کا دروازہ جس نے بنایا اس کا نام اسد حمیری تھا، وہ ملوک یمن سے تھا۔ سب سے پہلے اس نے ہی خانہ کعبہ کو مکمل غلاف پہنایا، اور اس کے بعد پھر وہاں پہ ایک جو ہے وہ صدقہ کیا گیا، ذبح کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی ہی بنیاد پہ خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا، اور آپ نے پھر کعبہ کے جو 2 رکن تھے، رکن اسود اور رکن یمنی، یہ رکھے تھے۔ خانہ کعبہ کی بلندی 9 ہاتھ تھی، جہاں آج کل دروازہ ہے۔ یہ دیواریں 32 ہاتھ تھیں، اور اس کے مقابل کی دیواریں 31 ہاتھ تھیں۔ وہ دیوار جہاں پہ حجر اسود نصب ہے، وہاں پہ جو ہے وہ یہ دیوار تقریباً 22 ہاتھ چوڑی تھی۔ اور ناظرین، اس دور میں خانہ کعبہ کا خاص طور پہ صورتحال یہ تھی، قریشی دور میں جب یہ بنایا گیا تھا تو پھر اس کو کم کر دیا گیا تھا، اور ہم جانتے ہیں کہ کم کرنے کی وجہ کیا تھی۔ کم کرنے کی وجہ تھی کہ جب مال سارا حلال اکٹھا کیا تو اتنا وہ جمع نہ ہوا کہ خانہ کعبہ کی مکمل تعمیر کی جا سکے، لہذا جتنا مال جمع ہوا تھا
اس میں خانہ کعبہ تعمیر کر دیا تھا اور ایک سائڈ چھوڑ دی گئی تھی۔ پھر کیا کیا تھا کہ اس سائڈ کے جو چھوڑ دی گئی تھی وہاں گولائی کی ایک دیوار بنا دی گئی تھی، اور یہ گولائی کی دیوار جسے ہم آج جو حتیم کے حوالے سے جانتے ہیں، اور اس میں بھی حکمت ہوگی کیونکہ لوگ جو ہیں وہ آج اگر اس کے یہ حتیم نہ ہوتا تو اس کے اندر لوگ عام بندہ بھی کوئی نماز ادا نہ کر سکتا یا نوافل ادا نہ کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بعض حکمتیں ہوتی ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ تعمیر اس طرح ہوئی کہ پیسے کم پڑ گئے اور پورے کے پورے خانہ کعبہ وہ تعمیر نہ ہو سکا، لہٰذا وہ جو دیوار ہے گولائی میں، تو یہ حالت تھی اس دور میں کہ لوگوں نے اپنے گھر بھی گولائی میں پھر بنانے شروع کر دیے تھے، کہ اس سے آپ یہ کہہ لیں کہ محبت کی وجہ سے کہہ لیں یا جو بھی صورتحال تھی، ایک عقیدت کی وجہ بھی کہہ لیں۔ لہٰذا وہ دیوار بنانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ جو بھی لوگ طواف کریں وہ اس دیوار کے بیرونی راستے سے وہ طواف کریں، یہ نہ ہو کہ اگر خالی چھوڑ دیں تو لوگ اس کے اندر سے ہوتے ہوئے طواف کریں، تو پھر وہ طواف جو ہے وہ خانہ کعبہ کے آدھے لوگ اندر سے گزر رہے ہیں آدھے باہر سے گزر رہے ہیں، تو اس وجہ سے بھی یہ صورتحال عجیب و غریب بنتی۔ لہٰذا یہ جو آج حتیم ہے اصل میں یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہی ہے۔ پھر ناظرین اس کی دیواروں کو بلند کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ سیلاب سے بچانے کے لیے جو ہے وہ دیواروں کو بلند کر دیا تھا اور دروازے کو بھی زمین سے پھر بلند کر دیا تھا۔ اور ناظرین یہ غار کعبہ جس میں سے لوگ جو ہیں وہ مختلف عطیات دیتے، نظر و نیاز دیتی تھی، وہ بھی پھر بند کر دیا تھا۔ اور پھر دروازہ ہے، چونکہ پہلے دو دروازے تھے، ایک طرف سے لوگ داخل ہوتے دوسری طرف سے نکلتے، بعد میں پھر ایک ہی دروازہ جو ہے وہ رکھ دیا گیا۔ جہاں تک اندر کی صورتحال ہے تو اندر 2 صفوں میں 6 ستون ہیں، اور آپ یوں سمجھ لیں کہ ہر صف میں 3 ستون۔ ایک دور تھا جب خانہ کعبہ کی چھت بھی نہیں تھی، پھر چھت بھی بنا دی تھی، اور جو پھر ایک پرنالہ جو ہے وہ بھی بنا دیا تھا جو کہ حجر اسود والی سائڈ پہ ہے۔ اس وقت جو ہے وہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ لوگ جو ہے وہ عقیدت کی وجہ سے اپنے گھروں کو گول بنانا شروع کر دیا، تو پھر سب سے پہلے حمید بن زبیر نے اپنا گھر مربع بنایا۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس چیز کو لوگ لازم جو ہے تصور کرنا شروع کر دیں اور ایک وقت تک لوگ جو ہے وہ اپنے گولائی والے ہی گھر بناتے جائیں قیامت تک، اور شاید جو کل کو چورس گھر بنائے گا تو وہ اس کو برا خیال نہ کیا جائے۔ لہٰذا انہوں نے سب سے پہلے اس چیز کو توڑا تھا تاکہ لوگوں کے نزدیک یہ بھی ہو کہ ایسا جوڑنا قرآن خانہ کعبہ کے ساتھ وہ بھی مناسب نہیں ہے۔ ناظرین جو قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس دور میں ایک عورت خانہ کعبہ کے گرد جو ہے وہ دھونی دے رہی تھی، اور دھونی دیتے ہوئے ایک جو ہے وہ اب یوں کہہ لیں کہ شرارہ جو تھا ایک کوئلوں کا وہ اڑ کے غلاف کی طرف چلا گیا، اور غلاف کو پھر اس نے جھلسا دیا اور پھر آگ لگ گئی تھی۔ اس آگ لگنے سے دیواریں جو تھیں وہ کمزور ہو گئی تھیں، جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کی وہ تعمیر کی تھی۔ اور قریش کی تعمیر کا یہ ایک وہاں پہ یادگار واقعہ بھی ہے کہ یہ جو اس کی جو چھت بنائی تھی وہ باقوم رومی نے بنائی تھی۔ بیسیکلی وہ ایک معمار تھا جو کہ تاجر تھا اور تجارت لکڑیوں کی کرتا تھا۔ وہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ ساحل عرب کی طرف جو ہے وہ آیا، اور ادھر ایک جہاز جو ہے وہ لکڑیوں کا بھرا ہوا تھا، اس نے جب وہ جدہ کے نزدیک پہنچا تو اس کا جو بھرا ہوا جہاز تھا وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ٹوٹ گیا یا اس میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی۔ اب وہ ساری کی ساری لکڑیاں پھر ادھر اس کو ساحل پہ لانی پڑیں۔ جب ساحل پہ لانی پڑی تو اس دور میں یہ تھا کہ جب بھی کوئی باہر سے مال آتا تھا تو وہ ہر ایک کو اجازت نہ دی جاتی تھی، کیونکہ اس سے پھر ٹیکس بھی لیا جاتا، اور جو یہاں آ کے بیچتا پھر یہ وہی آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ مال ادھر سے لے کے جائے گا تو وہ کچھ نہ کچھ دے کے جائے گا۔ لہٰذا اس کے پاس چونکہ سکلز بھی تھیں چھت بنانے کی، جب یہ پتہ چلا کہ یہ بندہ جو ہے وہ بڑا ماہر ہے لکڑی کے استعمال کا خاص طور پہ چھت پہ، تو پھر اس کو اجازت دی گئی تھی کہ وہ خانہ کعبہ کی چھت بنائے اور یہ جو لکڑیاں ہیں وہ اس میں استعمال کرے۔ یہ کام سب سے پہلے ہوا تھا، پہلے اس سے چھت کا اور لکڑی کا استعمال کہیں نہیں ہوتا تھا۔ اس سے پہلے جو عام طور پہ چھتیں ہوتی تھیں وہ ذرا کھجور کی پتے جو ہے یہ شاخیں اوپر رکھ دی جاتی تھیں، اور پھر اس کو چھت کو جو آپ یوں سمجھ لیں کہ کمپلیٹ سمجھا جاتا تھا۔ تو سب سے پہلے یہ باقوم رومی جو ہے یہ شخص تھا جس نے خانہ کعبہ کی چھت بنائی تھی۔ ناظرین اس کے بعد جو تعمیر کی گئی تھی خانہ کعبہ کی وہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کی تھی، اور اس میں بھی تعمیر کی وجہ یہی تھی کہ خانہ کعبہ کے نزدیک خیموں میں کچھ آگ لگ گئی تھی، جو کہ چلتی چلتی جو ہے آگ جو ہے وہ خانہ کعبہ کو اس نے لپیٹ میں لے لیا تھا، جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کی عمارت کمزور ہو گئی تھی۔
اور یہ جو تعمیر تھی اس کو بھی جب انہوں نے نیچے سے کھدوایا تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بنیاد تھی اسی بنیاد پہ ہی انہوں نے تعمیر کی تھی۔ اور یہ جو بنیاد تھی اس سے پہلے جو 6 ہاتھ اور تقریباً 1 بالشت جو ہے وہ کم تھی، اب یہ جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ اسی بنیاد پہ تعمیر کر دیا تھا۔ لہٰذا حضرت ابن زبیر نے جو خانہ کعبہ کی تعمیر کروائی تھی وہ پہلی دفعہ چونے سے کروائی تھی، اور یہ جو چونا تھا یہ یمن سے منگوایا گیا تھا۔ اور بعض جگہ پہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو پگھلے ہوئے رنگ سے بھی اس کے اندر شامل رنگ بھی کیا تھا، جس کو کہتے تھے درس۔ درس بیسیکلی ایک زرد قسم کی گھاس تھی جو کہ کپڑے کے رنگوں میں استعمال کی جاتی تھی، تو اس کو بھی اس میں شامل کر دیا گیا تھا، اب یوں کہہ لیں کہ ایک رنگ پیدا کرنے کے لیے۔ اس کے بعد ناظرین اس کی تعمیر میں دیواروں پہ باقاعدہ طور پہ مشک کا ایک لیپ چڑھایا گیا تھا، اندر سے بھی اور باہر سے بھی، اور اس کے بعد پھر ایک مصری غلاف جو ہے وہ اس پہ ڈالا گیا تھا۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن زبیر نے اس دن بہت سے غلاموں کو بھی آزاد کیا تھا، بہت سے اونٹ بھی ذبح کیے تھے اور بکریاں بھی ذبح کی تھیں۔ اس کے بعد ابن زبیر اور بہت سے جو دوسرے قریشی لوگ تھے وہ ننگے پاؤں مسجد عائشہ تک گئے تعظیماً، اور اس کے بعد وہاں پہ پھر احرام باندھا تو شکر کے لیے اس دن عمرہ بھی کیا تھا۔ اور جیسا کہ ناظرین میں بتاتا چلوں یہاں پہ کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر یہ ان کا تھوڑا سا یہ کون کیسے شخص ہے، یہ ایک انتہائی نیک شخص ہے، اور آپ یوں کہہ لیں کہ ایک دور میں خانہ کعبہ میں جب سیلاب آ گیا تھا تو اس وقت تو یہ خدشہ تھا کہ کہیں طواف رک نہ جائیں، تو یہ عبداللہ ابن زبیر تھے جنہوں نے تیر کر طواف کیا تھا۔ یعنی کہ یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ پہلے شخص تھے یا اس دور کے واحد شخص تھے جنہوں نے خانہ کعبہ کے دوران جب پانی بھرا ہوا تھا تو پھر بھی اس خیال کے ساتھ کہ یہ طواف نہ رکے اور اللہ ناراض نہ ہو جائے تو تیرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن زبیر نے طواف کیا تھا۔ اور حضرت یحییٰ بن وثاب بیان کرتے ہیں کہ ابن زبیر اتنے نیک اور عبادت گزار شخص تھے کہ جب سجدہ کرتے تو دنیا مافیا سے اتنے بے خبر ہو جاتے، اور اتنا لمبا سجدہ ہوتا کہ ہم نے خود دیکھا ہے کہ آپ کی پشت پہ پرندے بیٹھ جاتے اور وہ چلتے پھرتے تو آپ کو پھر بھی پتہ نہ چلتا، اور وہ پرندے بھی شاید یہ سمجھتے کہ یہ بھی کوئی دیوار کا حصہ ہے، اور پھر وہ سجدے سے اٹھتے تو پھر پرندے وہاں سے اڑتے تھے۔ یعنی کہ اتنی لمبی لمبی جو ہے وہ سجدے کرتے، رکوع کرتے، اتنی ساری رات جو ہے وہ رکوع و سجود میں گزار دیتے تھے۔ ناظرین اس کے بعد حجاج نے 74 ہجری میں خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، اور حجاج بن یوسف نے عبد الملک بن مروان کو خط لکھا تھا کہ ابن زبیر نے جو کعبہ کی تعمیر میں جو اضافہ کیا ہے وہ ایک دروازہ بڑھا دیا ہے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں جو پہلے والا خانہ کعبہ کی تعمیر ہے اس کے مطابق نہ کر دوں؟ پھر عبد الملک بن مروان نے اجازت دے دی تھی، تو حجاج بن یوسف نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو گرا کر باقاعدہ جو قریشی بنیاد تھی اس سے پھر تعمیر کی تھی، اور پھر وہ جو مغربی دروازہ تھا وہ بند کر دیا تھا، جبکہ مشرقی دروازے کو زمین سے بلند کر دیا تھا اور دروازے کی لمبائی 4 ہاتھ اور 1 بالشت کم کر دی تھی، لہذا اس کی لمبائی 6 ہاتھ اور 1 بالشت رہ گئی تھی۔ ناظرین اس کے بعد جو ہے وہ پھر سلطان مراد رابع کی تعمیر تھی۔ یہ آپ جانتے ہیں سلطان مراد رابع ابن سلطان احمد سلطان آل عثمان سے ان کا تعلق تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ 19 شعبان کو 1039 ہجری میں مکہ کے اطراف میں اتنی بارشیں ہوئیں کہ وہ سارا جو سیلاب تھا مسجد حرام میں آ گیا تھا، اور پانی کی سطح خانہ کعبہ کے دروازے کے کفل سے بھی 2 میٹر اونچی ہو گئی تھی، لہٰذا کعبہ کی جو شامی دیواریں ہیں دونوں طرف سے وہ گر گئی تھیں، اور مشرقی دیوار کا حصہ بھی وہ کافی حد تک گر گیا تھا۔ یعنی کہ یوں سمجھ لیجئے کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ صرف چوکھٹ کے تک رہ گیا تھا، باقی دیواریں گر گئی تھیں، اور سلطان مراد نے اس کی جو تعمیر تھی وہ بالکل ویسی ہی کی تھی جیسی حجاج بن یوسف نے کی تھی، اور یہ وہی تعمیر ہے جو آج تک قائم ہے۔ لہذا جو ناظرین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر اور جو قریش کے زمانے کی تعمیر، اس کا اگر درمیانی فاصلہ جو سالوں میں اگر گنا جائے تو تقریباً یہ 2645 سال بنتا ہے،
اسی طرح قریش اور ابن زبیر کی جو تعمیر ہے وہ جو فاصلہ تھا یا جو عرصہ تھا وہ 82 سال کا بنتا ہے، اور پھر حجاج بن یوسف نے اور ابن زبیر نے بعد میں جو تعمیر کی تھی وہ تقریباً 10 سال کا جو ہے وہ عرصہ ہے۔ اچھا ناظرین، یہاں پہ کچھ چیزیں ایسی جو خاص طور پہ جو رحمت کے حوالے سے، فضائل کے حوالے سے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر شب و روز میں 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جس میں 60 جو ہے وہ طواف کرنے والوں کے لیے، 40 ہیں نمازیوں کے لیے، اور 20 ہیں جو خانہ کعبہ کو صرف دیکھتے ہیں۔ ناظرین، ایک بھی رحمت اللہ تعالیٰ کی وہ اتنی عظیم الشان ہے کہ وہ ایک رحمت ہی انسان کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ لہذا وہ کہتے ہیں نا، جس نے عمرہ کیا، جس نے طواف کیا، اس نے سارا کچھ، ساری رحمتیں ہی اکٹھی سمیٹ لیں، کیونکہ طواف، عمرہ کرنے والا وہ طواف بھی کرتا ہے، پھر نمازیں بھی پڑھتا ہے، اور پھر دیکھتا بھی ہے۔ لہذا وہ ساری کی ساری 120 جو رحمت اللہ تعالیٰ کی جو نازل ہوتی ہیں اور روزانہ نازل ہوتی ہیں وہ سمیٹتا ہے وہاں پہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم وہاں جاتے ہیں تو پھر ہمیں ایک ایک لمحہ جو ہے وہاں پہ وہ اللہ کی یاد میں ہی گزارنا چاہیے۔ اسی طرح فرمایا گیا کہ جس کسی نے بیت اللہ کا طواف کیا، اللہ اسے ہر قدم پر ایک نیکی دیتا ہے، اور ہر قدم پہ ایک برائی اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے۔ تو یہ ناظرین ایک چیز، ایک صورتحال جو پہلے ہم بیان کر رہے تھے کہ خاص طور پہ خانہ کعبہ کے اندر کی غار تھی اور اس کو کیوں ختم کیا گیا تھا، وہ یہ تھی کہ ایک وہاں پہ ایک چوکیدار تھا، اور وہ ایک دن جو ہے چوکیدار جو وہی جو ہے وہ اس نے چوری کرنے کی کوشش کی تھی، لہذا اس دن سے وہ غار جو ہے وہ اس کو اخصف بھی کہتے ہیں، اس کا نام غبغب بھی آتا ہے بعض جگہوں پہ۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اس غار کے اندر پھر اللہ کی طرف سے ایک سانپ آ کے بیٹھ گیا تھا، اور تقریباً 500 سال تک وہ سانپ وہاں اس غار میں رہا، اور کیونکہ لوگوں کے دلوں میں یہ بھی تھا کہ ادھر گئے کو چوری اگر کی تو وہ سانپ ہمیں پکڑ لے گا، لہذا ایک قدرتی طور پہ اس کا ایک محفوظ، آپ یوں کہہ لیں کہ اللہ نے خود حفاظت اس کی۔ پھر کہتے ہیں کہ ایک دن ایک باز آیا اور پھر وہ اس کو سانپ کو اٹھا کے لے کے گیا۔ یہ اس دور کی بات ہے جب خانہ کعبہ کی چھت نہیں ہوتی تھی۔ اسی طرح خانہ کعبہ میں ناظرین ایک بچہ بھی پیدا ہوا تھا جس کا نام ہے حکیم بن حزام، اور ناظرین ہم نے پہلے بھی سن رکھا ہے کہ حکیم بن حزام، یہ یقیناً آپ کے ذہنوں میں نام آیا ہوگا، جب حضرت خدیجہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قید ہو گئے تھے شیب ابی طالب میں، تو یہ جو ہے وہ حضرت خدیجہ کا ایک قریبی تھا، حکیم بن حزام، جو چوری چوری کچھ چیزیں کھانے کے پہنچاتا تھا شیب ابی طالب۔ یہ وہی بچہ ہے جو خانہ کعبہ پیدا ہوا تھا، اور یہ واحد بچہ جس نے خانہ کعبہ جس کی پیدائش ہوئی تھی، اور 120 سال تک یہ زندہ رہا تھا، اور یہ واقعہ تقریباً عام الفیل سے 12 یا 13 سال پہلے کا ہے۔ اور پھر ان کی جو والدہ تھی جن کا نام تھا فاختہ بنت زبیر بن حارث بن اسد بن عبدالعزی، اور یہ طواف کے لیے آئی تھیں، تو چونکہ وقت پھر پیدائش کا آ گیا تو پھر وہاں پہ یہ حکیم بن حزام پیدا ہوا تھا۔ ناظرین اس طرح اور بھی بے شمار واقعات ہیں خانہ کعبہ کے حوالے سے، کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ جنہوں نے بغیر برہنہ طواف کیا تھا اور بے حرمتی کی نظر میں کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ گئے اور ان کے بازو آپس میں جڑ گئے تھے، پھر وہ لوگوں کی خوف سے وہاں سے بھاگ گئے تھے۔ اسی طرح کچھ اور بھی کچھ ایسے معاملات آتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ بعض ایسی حرکات میں ملوث تھے کہ وہ بھی پتھر ہو گئے تھے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے بعض ایسے معاملات ہوئے کہ لوگوں کے لیے عبرت کا باعث تھے۔ ایک دور میں بعض بکس میں یہ بھی ہے، ایک دور میں وہاں پہ 2 پرندے جو ہیں وہ شتر مرغ کے برابر جن کا سائز تھا وہ بھی رہا کرتے تھے، اور قریش جو ہے انہیں کھانا کھلاتے تھے۔ جب لوگ طواف کرتے تو وہ اڑ کر خانہ کعبہ کی دیوار پہ بیٹھ جاتے تھے، اور جب لوگ طواف سے ہٹ جاتے تو ان کو بھی کئی دفعہ طواف کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ تو یہ بھی 1 ماہ کے لگ بھگ وہاں پہ رہے تھے، اور پھر وہ وہاں سے چلے گئے تھے۔ ناظرین مقام ابراہیم یہ جو ہے سب سے پہلے جو ہے کعبہ کے بالکل ساتھ تھا، اور پھر پہلی دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اٹھا کر دور رکھ دیا تھا، اور تقریباً یہ خانہ کعبہ کی سے 20 ہاتھ جو ہے وہ دور تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ عام طور پہ یہ جو ہے وہ طواف میں رکاوٹ بنتا تھا، لہذا دور رکھنے سے پھر لوگ جب طواف کرتے تھے تو اس میں پھر وہ رکاوٹ نہیں رہتی تھی۔
اور اس کا طول عرض یہ ہے کہ یہ مقام ابراہیم 27 سینٹی میٹر طویل ہے اور اس کا جو چوڑائی ہے وہ 14 سینٹی میٹر ہے۔ اور ناظرین، خانہ کعبہ کے اندر جو ہے وہ مقام ابراہیم میں جو پتھر ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ جنت سے آیا ہے۔ اسی طرح حجر اسود جو ہے وہ بھی جنت سے، اور مقام ابراہیم والا پتھر وہ بھی جنت سے آیا ہے۔ اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے یہ دو چیزیں ہوں گی، جس میں ایک چیز ہے کہ حجر اسود غائب ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اٹھا لیں گے، اور دوسری چیز یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے جو سینوں سے وہ قرآن پاک کو اٹھا لے گا، یعنی کہ لوگ قرآن پاک اپنے سینوں میں جو محفوظ ہے وہ بھول جائیں گے۔ اور اس حدیث کی جو روایت جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کرتے ہیں۔ ناظرین، خانہ کعبہ کے حوالے سے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ جب ایک دفعہ یہ ہوا کہ مقام ابراہیم سیلاب میں بہہ گیا تھا، پھر لوگ پکڑ کے لائے تھے اور پھر خانہ کعبہ کے جو پردے تھے اس کے ساتھ اس کو باندھ دیا تھا۔ تو جب یہ دور تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ کو پتہ چلا تو آپ فوراً پھر مکہ پہنچے اور لوگوں سے پوچھا کہ اس کی اصل جگہ کیا ہے۔ تو وہاں پہ ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ اس کی اصل جگہ، جیسے ہی مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں یہ سیلاب میں ادھر ادھر نہ ہو جائے، تو میں گھر سے ایک رسی لے کے آیا اور خانہ کعبہ کے ساتھ رکھ کے اس مقام ابراہیم تک میں نے رسی کا ٹکڑا ماپا اور اس کو کاٹ کے پھر میں نے اپنے گھر میں رکھ لیا تھا، لہٰذا اس کی جو پیمائش ہے وہ میرے پاس محفوظ ہے۔ جب سے یہ صورتحال ہوئی تو پھر حضرت عمر نے وہ رسی منگوائی اور اس کی جو اصل پیمائش تھی وہاں اس پہ وہ رکھ دیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد یہ جو ہے بعد میں حضرت عبداللہ بن زبیر نے یہ جو حجر اسود جو ہے اس کو چاندی کے آپ یوں کہہ لیں کہ فریم میں وہ لگا دیا تھا۔ اور اس کے نزدیک جو میں نے پہلے عرض کیا کہ میزاب جو ہے اس کا بھی ذکر آتا ہے، جس کو پرنالے کو میزاب کہتے ہیں، اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ جو کوئی بھی اس کے نیچے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ ضرور اس کی دعا جو ہے وہ قبول فرمائیں گے۔ اور ایک اور ہم نے سن رکھا ہے کہ غار کعبہ یہ اصل میں وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے امامت کروائی تھی۔ اور آپ کو یاد ہوگا جب ہم پہلے پڑھ رہے تھے کہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی تھی تو اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے امامت کروائی تھی، اور بعد میں حضرت آدم علیہ السلام نے وہاں پہ نماز ادا کی تھی۔ اسی طرح ہم کچھ اور بھی ہم پڑھتے ہیں، اور یہاں پہ خاص طور پہ جو حتیم والی جگہ ہے یہاں پہ جو ہے وہ بکریاں بندی ہوتی تھیں۔ تو یہ ہے کہ مختلف کتابوں میں اس طرح مختلف چیزیں آتی ہیں۔ ناظرین، آج کی جو ہم ساری بات ہے وہ خانہ کعبہ کے حوالے سے ہے۔ یقیناً ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے، خاص طور پہ جو ہمارے اسلامی مقدس جگہیں ہیں ان کے بارے میں جاننا بھی ضروری ہے اور آگے بتانا بھی ضروری ہے۔ ناظرین، آج اتنا ہی، پھر کسی اور ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔